پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کو سونے رکھنے پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ آخر اس لڑکی سے کیا غلطی ہو رہی تھی کہ اسے اتنے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا؟ پیارے دوستوں، اس سبق آموز واقعے کو ہمارے ساتھ آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ شاید اب سے بھی یہ غلطی ہو رہی ہو۔ آج کا واقعہ میں آپ کو عبدالغفور نامی مسجد کے امام صاحب کے زبانی سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عصر کے بعد کا وقت تھا اور اس وقت گرمی بے انتہا کی تھی، بہت حبس پھیلا ہوا تھا اور گھر سے باہر قدم رکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ مسجد میں عصر کی نماز کے لیے آنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ نماز کے بعد جیسے ہی لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے تو میں مسجد میں ہی ایک طرف پنکھا لگا کر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں، لیکن تبھی محلے کا ایک آدمی عبدالغفور میرے پاس چلا آیا اور بڑے غمگین لہجے میں کہنے لگا، مولوی صاحب، میری بیوی انتقال کر گئی ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے، اب جنازہ پڑھا دیں گے؟ میں نے اس کی بات سن کر سب سے پہلے تو اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور اسے کہا، مجھے تمہاری جوان جہان بیوی کی اس طرح موت کا بہت دکھ ہوا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ جنازے کا وقت کیا مقرر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، مغرب کی نماز کے بعد ہی جنازے کا ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی اس جنازے کو ادا کریں۔ عبدالغفور کی بات سن کر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے حوصلہ ہو اور کہا، تم فکر مت کرو، میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ اتنی دیر میں مسجد میں بچوں نے آنا شروع کر دیا۔ عبدالغفور واپس گھر چلا گیا۔ مجھے اس کی بیوی کے انتقال کا بہت افسوس ہوا، کیونکہ عبدالغفور کی عمر ابھی مشکل سے 30 برس تھی اور اس کی بیوی تقریباً 23 یا 25 برس کی ہوگی۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں ان بچوں کے لیے افسردہ ہو گیا جن کی ماں اتنی کم عمر میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے پڑھنے والے بچوں کو جلدی چھٹی دے دی اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد سے نکل آیا۔ اپنی جگہ پر ایک لڑکے کو مسجد میں بٹھا دیا اور اسے کہا، تم کچھ دیر یہیں پر رکو، میں ایک جنازہ پڑھا کر آتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ہی ایک قبرستان تھا جس کے باہر جنازہ گاہ بنی ہوئی تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو کافی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے۔ میرے پہنچنے کے کچھ دیر بعد جنازہ پڑھا دیا گیا اور اب دفنانے کا وقت قریب آ گیا۔ کچھ لوگ تو جنازہ پڑھتے ہی نکل گئے، جبکہ کچھ قریبی لوگ عبدالغفور کے ساتھ ہی تدفین کے لیے موجود تھے۔ کیونکہ میں خود عبدالغفور کے لیے بہت زیادہ اداس اور پریشان تھا، اس لیے اسے حوصلہ دینے کی خاطر میں بھی اس کے پاس ہی موجود رہا۔ قبر پہلے ہی کھودی جا چکی تھی اور اس وقت میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی قبر میں میت کو اتارتے تو ایک دم سے ایسا لگتا جیسے قبر تنگ ہونے لگی ہو اور قبر میں سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہوں۔ قبر کے اندر سانپ اور بچھو ایک بڑی تعداد میں نظر آنے لگے، جن کی فنکار میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا اور وہ سانپ اور بچھو میت کو ڈسنے اور کاٹنے لگتے۔ یہ منظر اور یہ آوازیں سن کر وہاں موجود لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ تو استغفار کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے، جبکہ عبدالغفور بھی پریشان نظروں سے کبھی میت کی طرف دیکھتا اور کبھی قبر کی طرف۔ وہ خود اس وقت بہت ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ میں خود بھی حیران اور پریشان تھا۔ آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ میری نظروں کے سامنے نہیں گزرا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسی کوئی بات سنی تھی۔ میں نے قبر کے اس خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے عبدالغفور کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بار بار رونے لگتا اور کہتا، مولوی صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، عبدالغفور صبر کرو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ معاملہ اللہ کی مرضی اور حکمت کے مطابق ہے۔ پھر ہم نے مزید لوگوں کو مدد کے لیے بلایا تاکہ تدفین کا عمل کسی نہ کسی طرح مکمل ہو جائے۔ بہرحال بہت مشکل سے ہم نے قبر کے اندر سے سانپ اور بچھو کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار واپس آ جاتے۔ جیسے ہی میت کو قبر میں رکھتے وہ دوبارہ ظاہر ہو جاتے اور میت کو نقصان پہنچانے لگتے۔ اس کے بعد میں نے عبدالغفور سے پوچھا، تمہاری بیوی کی زندگی میں کوئی ایسی بات تھی جو ہمیں بتانا چاہو؟ کیا وہ 5 وقت کی نمازی تھی؟ کیا اس کے معاملات ٹھیک تھے؟ عبدالغفور نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، مولوی صاحب، میری بیوی حافظ قرآن تھی، وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور اکثر روزے بھی رکھتی تھی، لیکن اس کی ایک عادت تھی جو شاید اللہ کو پسند نہیں آئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ایسی کیا عادت تھی؟ وہ بولا، مولوی صاحب، وہ بہت زیادہ زیور پہنتی تھی اور ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ میرا حق ہے۔ میں نے کبھی اسے روکا نہیں، لیکن وہ اکثر یہ کہتی تھی کہ میں اپنے زیور کسی کو نہیں دوں گی، نہ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گی۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کرو، مگر وہ انکار کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ زیور میرے لیے ہیں اور میری ملکیت ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے عبدالغفور سے کہا، بھائی، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے اور ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ شاید تمہاری بیوی کی یہ عادت ہی اس کے لیے آزمائش بن گئی۔
اللہ نے قرآن میں اور نبی کریم نے احادیث میں بار بار کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ اس لڑکی کی مغفرت فرما اور اسے اپنے عذاب سے بچا لے۔ ہم سب نے مل کر اللہ سے رحم کی دعا کی اور آخر کار تدفین کا عمل مکمل ہوا، لیکن یہ واقعہ میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش سبق بن گیا۔ عبد الغفور نے بعد میں اپنی بیوی کے زیورات صدقہ کر دیے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس واقعے نے پورے محلے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور دین کے احکامات پر عمل کرنے کی اہمیت کا احساس دلایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مال و دولت کو اپنا سب کچھ نہ سمجھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ یہ دنیاوی چیزیں آخرت میں ہمارے لیے عذاب نہ بنیں۔